بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اے اللہ صلاۃ و سلام اور برکتیں اور کرامتیں نازل فرمائیے ہمارے آقا اور نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آپ کے بندے اور رسول نبی امی ہیں، نبی رحمت ہیں، شفیع امت ہیں، جن کو آپ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اصحاب اور اولاد اور ذریت اور اہل بیت طیبین و طاہرین پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین پر نازل فرمائیے سب سے افضل رحمت، سب سے پاکیزہ سلام، سب سے بڑی برکت، تعداد میں ان چیزوں کے جو اللہ کے علم میں ہیں، وزن میں ان چیزوں کے جو اللہ کے علم میں ہیں، اور اللہ کے کلمات کی روشنائی اور اللہ کی رضا کے انتہا کے مطابق۔ اسی طرح صلاۃ و سلام اور برکتیں اور کرامتیں ہوں، افضل صلاۃ اور پاکیزہ سلام اور سب سے بڑی برکتیں تمام انبیاء اور مرسلین پر، ہر ایک کی آل و ازواج اور اصحاب اور اتباع پر، اور تمام اولیاء اللہ پر جہانوں میں، اور تمام اہل ایمان پر اولین اور آخرین میں سے، تعداد میں ان تمام چیزوں کے جو اللہ کو معلوم ہیں، وزن میں ان چیزوں کے جو اللہ کو معلوم ہیں، اور ہم سب پر رحمت نازل فرمائیے ان حضرات کی برکت سے، اور ہمیں شفا اور عافیت عطا فرمائیے، ہر آفت اور مصیبت سے ہمیں معاف فرمائیے، ہمارے ساتھ اپنے لطف جمیل کے مطابق معاملہ فرمائیے، ہمارے گناہوں کی نحوست سے ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط نہ فرمائیے جو ہم پر رحم نہ کریں۔ یا ارحم الراحمین، اپنی رحمت سے ان دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، اس کی بہت برکتیں اور فضائل ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس پر 70 مرتبہ رحمت اور دعا بھیجتے ہیں۔ تو ایک روایت میں تو 10 مرتبہ ہے، اور 10 درجات بلند ہوں گے، 10 نیکیاں ملیں گی، اور ایک روایت میں جو امام احمد کی ہے 70 مرتبہ صلاۃ یعنی رحمت اور دعا بھیجنے کا عدد آیا ہے۔ اور نسائی اور ابن حبان میں انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ درود پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور طبرانی کی روایت ہے کہ جو 100 مرتبہ درود بھیجے، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان نفاق اور دوزخ سے براعت، یعنی یہ آدمی جہنم سے نجات پائے گا، وہ لکھ دیتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اور اسی طرح عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، اس میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ درود بھیجے تو اللہ اس کے لیے ایک قیرات کا ثواب لکھ دیتے ہیں، اور وہ قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ درود شریف کے فضائل بیش بہا ہیں۔ جو آدمی درود پڑھے تو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا، اور ان کی شفاعت ملے گی۔ اور جو آدمی 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرما دیتے ہیں، 70 حاجتیں آخرت کی،
اور جو آدمی ایک مرتبہ یہ درود پڑھ لے، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، یا جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، تو اس کا اجر و ثواب 70 فرشتے 1000 دن تک ثواب لکھتے لکھتے تھک جائیں، یعنی اتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ جو آدمی کسی کتاب میں درود لکھ دے، فرشتے مسلسل اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ اپنی مجالس کو درود شریف کے ساتھ مزین کرو، یعنی درود شریف کے ساتھ اس کو ڈیکوریٹ کرو، زینت بخشو، کیونکہ درود پڑھنا تمہارے لیے قیامت کے دن نور کا سبب ہے۔ اور عبداللہ بن بسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کرتے ہیں، یہ نسائی شریف میں ہے کہ ہر دعا قبولیت سے رکی رہتی ہے سوائے اس کے کہ اس کے شروع میں اللہ کی حمد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ہو، پھر دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوگی۔ اور فرمایا، یہ بیہقی کی روایت ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ امت کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے ہر جمعے کے دن، تو زیادہ درود پڑھنے والا مسلمان قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اور قول البدیع میں ہے کہ درود شریف بھیجو کیونکہ وہ گناہوں کا کفارہ اور مال اور پاکیزگی بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اور ابن ابی شیبہ اس میں روایت ہے کہ مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ درود شریف تمہارے لیے ہر چیز میں برکت اور طہارت اور نمو یعنی بڑھوتری کا سبب ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے تو معلوم ہوا کہ گناہوں کا کفارہ اور پڑھنے والے کے لیے ترقی اور برکت اور پاک ہونے کا وسیلہ ہے۔ اور قول البدیع میں ہے، انس رضی اللہ عنہ کی روایت، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود بھیجو، تو درود شریف پڑھنے سے وہ چیز یاد آ جائے گی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو بھولنے کا خطرہ ہو، نسیان بھول جاتا ہے، تو بطور علاج کثرت سے درود شریف پڑھا کرے۔ تو شیخ موسیٰ بازی روحانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ درود شریف بھولنے کی بیماری یعنی نسیان کو دور کرتا ہے اور حافظے کی قوت بڑھاتا ہے۔ اور چونکہ پڑھنے پڑھانے والے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں بھول جاتے ہیں یا بڑی عمر میں یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے، اور اہل علم اور طلباء جو علوم اور فنون کے حفظ میں مشغول رہتے ہیں تو ان کو قوت حافظہ بڑھانے کے لیے لازم ہے کہ کثرت سے درود و سلام بھیجیں، تو بھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اللہ، تو درود شریف پڑھنے کی برکتیں کرامتیں بیش بہا ہیں۔ جو آدمی کسی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صلاۃ و سلام لکھ دے، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک کہ نام کتاب میں موجود ہو۔ تو یہ بھی بڑی
فضیلت کی بات ہے جب درود شریف لکھیں احادیث شریفہ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور اس کے ساتھ صلاۃ و سلام لکھیں۔ صلوات اللہ و ملائکتہ و انبیائہ و رسلہ و جمیع خلقہ علی محمد و علی آل محمد و علیہ و علیہم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب الفرق والفرقان وجامع الورق ومنزلہ من سماء القرآن وعلی آل محمد وسلم۔ اللہم صلی صلاة کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طبیب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی صلاة دائما وسلم سلاما ابدا علی حبیبک وسید النبیین واصحابہ اجمعین فالحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عبدک ورسولک النبی الأمی بعدد انفاس الخلائق صلاة دائمة بدوام خلق اللہ۔ بزرگان دین نے مختلف الفاظ میں، خوبصورت الفاظ میں درود شریف کے مختلف صیغے نقل فرمائے ہیں، اور ان سے پہلے احادیث شریفہ میں 40 درود کے صیغے درود و سلام کے آئے ہیں۔ ان کو موقع ہو تو روز یا جمعے کے دن پڑھ لیا کریں تو برکتیں کرامتیں ملیں گی۔ درود شریف سے متعلق بہت سی حکایات منقول ہیں فضیلت کے باب میں اور شوق بڑھانے کے لیے۔ جو آدمی 500 مرتبہ روز درود شریف پڑھ لے تو کبھی محتاج نہیں ہوگا، اور یعنی اس کو غیب سے رزق ملے گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ تمہارے افضل ترین دن جمعہ کا ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ان کی روح قبض کی گئی، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا۔ اس دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو جمعے کے دن یا جمعے کی رات جو درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی 100 حاجتیں آخرت کی پوری کرتے ہیں اور 30 حاجتیں دنیا کی۔ یہ شعب الایمان بیہقی کی روایت ہے۔ اور اسی طرح ترغیب کی روایت ہے کہ جمعے کے دن 1000 مرتبہ جو درود شریف پڑھے گا تو وہ مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے گا۔ تو کوئی چھوٹا سا درود شریف وہ منتخب کر کے چلتے پھرتے کام کاج سواری پیدل پڑھتے رہیں تو 100 اور 300 اور 1000 کے عدد آسانی سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ دلائل خیرات یہ درود شریف کی کتاب ہے، اور اس کے مؤلف شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ، وہ سفر میں نماز کے لیے وضو کرنا تھا، لیکن کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈول بالٹی وغیرہ نہیں تھی، تو اونچائی سے ایک لڑکی نے دیکھا کہ ایک بزرگ پریشان ہیں پانی کی تلاش میں، تو اس نے کنویں میں تھوک دیا اور پانی نیچے سے اوپر آ گیا۔
تو شیخ نے وضو کیا اور اس سے پوچھا کہ آپ کو یہ اتنا بلند مقام کیسے ملا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام کی وجہ سے، یعنی ان کو ایک کرامت ملی تھی۔ تو شیخ نے پھر درود شریف پر کتاب لکھی، دلائل خیرات، جو عرب دنیا میں پڑھی جاتی ہے، اور مؤلف دلائل خیرات ان کی قبر سے خوشبو آتی ہے، اور ان کے ہزاروں شاگرد تھے، مرید و سالکین۔ تو درود شریف میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اسی طرح قصیدہ بردہ شریف ہے، مشہور قصیدہ ہے، امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، ان پر فالج کا شدید حملہ ہو گیا تھا، بیمار ہو گئے تھے، آدھا جسم حرکت نہیں کرتا تھا، تو بہت علاج کرایا، فائدہ نہیں ہوا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ لکھا کہ اس کے وسیلے سے اللہ کے دربار میں صحت اور شفا کی دعا کروں گا۔ تو قصیدہ پورا لکھ لیا اور اس کے بعد نیند آ گئی، سو گئے۔ تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور خواب میں انہوں نے اپنا دست مبارک ان کے جسم پر پھیرا تو بالکل تندرست ہو گئے، صحت مل گئی، شفا ہو گئی۔ اور خواب میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مبارک چادر ان کے جسم پر ڈال دی۔ تو جب یہ خواب سے اٹھے تو بالکل تندرست ہو گئے، اور وہ چادر جو خواب میں ملی تھی اٹھنے کے بعد بھی موجود تھی عالم بیداری میں۔ تو اب یہ جب باہر نکلے تو یہ قصیدہ لوگوں میں مشہور ہو گیا، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہ۔ تو قصیدہ بردہ شریف یہ بیماریوں اور وباؤں سے حفاظت اور مختلف مقاصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، اور اس میں شوق اور محبت سے بھرے ہوئے الفاظ ہیں۔ اور اس کے اندر ایک شعر ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا بھی، ان کے جو کرامات ہیں، اوصاف ہیں، وہ مرتبے میں ان کے برابر ہوتے تو ان کا نام لینا بھی پرانی بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر دیتا۔ تو غلبہ شوق اور محبت سے بھرے ہوئے اس میں اشعار ہیں۔ اسی طرح شیخ سید کبیر رفاعی، شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہر سال حج پر جانے والوں کے ذریعے روضہ اقدس پر اپنا سلام بھیجتے تھے۔ تو ایک مرتبہ خود حج کو جانے لگے تو حج سے فارغ ہو کے مدینہ شریف گئے، اور روضہ مبارک کے سامنے انہوں نے جا کے اشعار پڑھے۔ تو روضہ مبارک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ باہر آیا اور انہوں نے اس کو چوم لیا، تو ان کو ایسی بڑی کرامت ملی۔ اس کے بعد ان شیخ کے ملفوظات، ان کی باتیں لکھی جانے لگیں۔ تو شیخ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مشہور ملفوظات ہیں، اور اس میں سے کچھ حیات طیبہ کتاب میں ایک دو نقل کیے گئے، اور ان کی اپنی کتاب ہے البرہان المؤید، اس کے نام سے ان کے ملفوظات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح درود تنجینا ہے، اور اس کا قصہ ہے کہ ایک جہاز ڈوب رہا تھا، اور ایک نابینا بزرگ ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ سب لوگ درود تنجینا پڑھیں 1000 مرتبہ۔ تو ابھی 300 مرتبہ پڑھا تھا کہ جہاز نے نجات پائی اور طوفان ختم ہو گیا، تو سب موت کے منہ سے نکل آئے۔ تو درود تنجینا پڑھنا یہ وباؤں سے حفاظت کے لیے مفید ہے،
اور یہ مختصر درود ہے، اس کو گھر میں لکھ کر بھی لگا سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ رحمت نازل فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایسی رحمت کہ آپ اس کی برکت سے ہمیں تمام ہولناکیوں اور آفتوں سے نجات عطا فرمائیں، اس کی برکت سے ہماری تمام حاجتیں پوری فرما دیں، اس کی برکت سے ہمیں تمام برائیوں اور گناہوں سے پاک کر دیں، اس کی برکت سے آپ ہمیں اپنے پاس اعلیٰ درجات میں بلند کر دیں، اس کی برکت سے آپ ہمیں تمام بھلائیوں کی آخری حدوں تک پہنچا دیں، دنیا کی زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی، بے شک آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فضائل درود شریف میں شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے پورا کتابچہ لکھا ہے، اور اس کی تعلیم گھر میں آپ پڑھا کریں، اور اس میں سے کچھ قصے ہیں کہ ایک نیک آدمی کا انتقال ہو گیا، تو پھر کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ کیا معاملہ ہوا، تو فرمایا کہ اللہ نے رحم فرمایا، بخش دیا، اور فرشتوں نے میرے گناہ اور درود شریف کو گنا، شمار کیا، تو درود شریف زیادہ نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا بس ہے، اس کا حساب مت کرو، جنت میں لے جاؤ۔ ابو العباس احمد بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، تو یہ شیراز کا شہر تھا، تو ایک آدمی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ جامع مسجد میں محراب میں کھڑے ہیں، ان پر ایک جوڑا ہے، سر پر ایک تاج ہے جو جواہر اور موتیوں سے لدا ہوا ہے۔ تو پوچھا کہ آپ کا یہ حال کیسے ہوا؟ تو فرمایا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی اور بہت اکرام فرمایا اور تاج عطا فرمایا، اور یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ تو شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ان قصوں میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ اللہ کو کسی کا ایک دفعہ درود پڑھنا پسند آ جائے تو سارے گناہ معاف کر دیں۔ سفیان بن عینیہ رضی اللہ، ان کا ایک دوست، انہوں نے حضرت خلف سے نقل کیا کہ ایک دوست تھا جو حدیث پڑھا کرتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، تو دیکھا کہ 2 نئے سبز کپڑوں میں دوڑ رہا ہے، تو اس سے پوچھا کہ تمہارا اتنا اکرام کس بات پر ہوا؟ تو اس نے کہا کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حدیث میں آیا، میں اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیتا تھا، تو اس لیے اللہ نے یہ اکرام فرمایا۔ اور اسی طرح ایک محدث ابو زرعہ، ان کو خواب میں دیکھا گیا کہ آسمان میں فرشتوں کی امامت کر رہے ہیں، تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ اونچا مرتبہ کیسے ملا؟ تو فرمایا کہ میں نے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آتا تو اس پر صلاۃ و سلام لکھتا۔ اسی طرح اور قصے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا گیا، پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مغفرت ہو گئی اور جنت کو سجایا گیا جیسے دلہن کو سجایا جاتا ہے، اور وہ ایک درود شریف کی برکت تھی، صلی اللہ علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔
صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ تو درود شریف سے متعلق جتنی حکایات ہیں وہ اسی طرح غلبہ شوق اور محبت سے مزین ہے، اور کسی کا کوئی عمل پسند آ جائے اللہ تعالیٰ کو اس کے بدلے بیش بہا نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو اب فضائل درود میں جو سب سے جامع پوسٹر ہے، کیونکہ آپ حضرات اور تمام مستورات اور جو ابھی سن رہے ہیں اس بیان کو یا بعد میں سنیں گے، تو ہر ٹاپک اور موضوع سے متعلق ایک جامع کمپریہنسو پوسٹر ہوتا ہے۔ تو درود شریف سے متعلق علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تمام فضائل ایک جگہ جمع کیے، تو آپ اس کو اردو، انگریزی اور مختلف زبانوں میں پوسٹر بنا سکتے ہیں، اور اس کو شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود میں نقل فرمایا ہے کہ درود شریف کے ثواب میں اللہ جل شانہ کا بندے پر درود بھیجنا، یعنی 10 مرتبہ رحمتیں، فرشتوں کا درود بھیجنا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر درود بھیجنا، خطاؤں کا کفارہ، اعمال کو پاکیزہ بنا دینا، درجات بلند ہونا، گناہوں کی معافی ملنا، خود درود کا مغفرت طلب کرنا درود پڑھنے والے کے لیے، نامہ اعمال میں قیرات کے برابر، احد پہاڑ کے برابر ثواب ملنا، اعمال کا بہت بڑی ترازو میں تلنا، جو آدمی اپنی تمام دعاؤں کو درود بنا دے اس کے دنیا آخرت کے سب کاموں کی کفایت، خطرات سے نجات پانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن اس کے لیے گواہ بننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا واجب ہونا، اللہ کی رضا، اس کی رحمت کا نزول، اس کی ناراضگی سے امن، قیامت کے دن عرش کے سائے میں داخل ہونا، اعمال تلنے کے وقت نیک اعمال کے پلڑے کا جھک جانا، حوض کوثر پر حاضری نصیب ہونا، قیامت کے دن کی پیاس سے امن نصیب ہونا، جہنم کی آگ سے خلاصی پانا، پل صراط پر سہولت سے پار ہونا، مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لینا۔ درود شریف صدقے کے قائم مقام ہے، اس کی وجہ سے مال میں برکت ہوتی ہے، اس کی برکت سے 100 حاجتیں بلکہ اس سے بھی زیادہ پوری ہوتی ہیں، اعمال میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، مجالس کی زینت ہے، فقر و فاقہ اور تنگی معیشت کو دور کرتا ہے۔ درود شریف کے ذریعے خیر کے اسباب تلاش کیے جاتے ہیں۔ درود پڑھنے والا قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، اور درود شریف کی برکت سے بیٹے اور پوتے یعنی اگلی نسل کو بھی نفع ہوتا ہے۔ وہ بے شک نور ہے، دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، دلوں کو نفاق اور زنگ سے پاک کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہونے کا ذریعہ ہے، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ذریعہ ہے، اور درود شریف پڑھنے والا اس سے محفوظ رہتا ہے کہ لوگ اس کی غیبت کریں۔ تو درود پاک دین اور دنیا دونوں میں سب سے زیادہ نفع دینے والا عمل ہے، ایسی تجارت جس میں نقصان نہیں ہے، اور اولیاء کرام بزرگوں کا صبح و شام کا مستقل معمول ہے، اور یہ خوشی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، اور بہترین عطائیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جہاں تک ہو سکے درود شریف پڑھتے رہیں، اپنی گمراہی سے نکل آئیں گے، اعمال صاف ستھرے ہو جائیں گے، امیدیں پوری ہو جائیں گی، دل نورانی ہو جائے گا، قیامت کی دہشت میں امن نصیب ہوگا۔ تو نماز میں جو درود شریف ہے، درود ابراہیمی، وہ سب سے افضل اور مستند ہے، اور اس کے علاوہ 40 درود کیے 40 حدیث وہ کتابچے کی صورت میں ملتا ہے، زاد السعید میں بھی، فضائل درود میں بھی، اور
100 درود کی تسبیح اور 3-4 منٹ میں آدمی پڑھ سکتا ہے، اور ایک چھوٹا درود کوئی مقرر کر لے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما، تو یہ درود اگر جمعے کو عصر کے بعد کوئی پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما، تو 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور کوئی چھوٹا سا درود آدمی اگر پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم تو 1 منٹ میں 50 مرتبہ پڑھ سکتا ہے، ہر دفعہ 10 رحمتیں، تو 1 منٹ میں 500 رحمتیں۔ اگر روزانہ 1 منٹ نکال کر یہ درود پڑھ لیتا تو روزانہ 500 رحمتیں اس کو ملتی، اور 20 سال میں 36 لاکھ رحمتیں ملتی، صرف 1 منٹ کی قیمت ہے یہ۔ تو اپنے وقت کو قیمتی بنانا، گولڈن بنانا۔ اس طرح ایک درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک، تو مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب انہوں نے اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ 10,000 درود کے برابر ہے۔ اسی طرح جو درود ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا، اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وبارک وسلم، اس کو بزرگان دین نے لکھا ہے کہ 6 لاکھ درود کے برابر ہے، اور اس کو پڑھنے سے گھر میں آپس میں اختلافات دور ہوتے ہیں، گھر والوں میں آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو بے شمار فضائل ہیں، چلتے پھرتے کام کاج سواری پیدل درود و استغفار اور تسبیح میں لگا کریں۔ جمعے کے دن معمول بڑھا دیں، جب کبھی سفر ہو، گاڑی میں جا رہے ہیں، تسبیح یاد دلانے کے لیے ہے، ضروری نہیں ہے تسبیح، لیکن تسبیح ہاتھ میں رکھنے سے یاد آ جاتا ہے کہ مجھے درود پڑھنا ہے اور مجھے تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو درود شریف کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ربنا کی دعائیں ہیں وہ پڑھیں، مناجات مقبول کی ایک منزل پڑھیں، حزب الاعظم کی ایک منزل پڑھیں۔ تو دعاؤں کی جو کتابیں ہیں وہ ایک پرس، ایک پاؤچ، ایک تھیلی میں اپنے ساتھ آدمی ہر وقت رکھے، اور اسی طرح گھر میں جہاں آپ بیٹھتے ہیں، کوئی صوفہ ہے، کرسی ہے، یا کچن میں کوئی ٹیبل ہے، کوئی صاف ستھری جگہ ہے، وہاں پر اپنی ساری چھوٹی چھوٹی پاکٹ سائز کتابیں رکھا کریں۔ صرف فون سے پڑھنا، آدمی فون ٹوٹ جائے گا، وہ سارے آپ کے جمع کیے ہوئے غائب ہو جائیں گے۔ تو پرنٹڈ کتابیں اپنے پاس چھوٹے چھوٹے رکھا کریں، اس میں سے سفر پر بھی لے گئے، اور جہاں پر فون کام نہیں کرتا تو بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اس سے خیر اور برکت بڑھے گی، کام میں آسانی ہوگی۔ مناجات مقبول میں جامع دعائیں ہیں، اللہم انا نسألک من کل خیر خزائنہ بیدک، اے اللہ ہم آپ سے وہ تمام بھلائیاں مانگتے ہیں جن کے خزانے آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ ونسألک من الخیر الذی هو بیدک کلہ، آپ سے وہ بھلائی بھی مانگتے ہیں جو تمام تر آپ کے قبضے میں ہے۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ، ولا ہما الا فرجتہ، ولا دینا الا قضیتہ، ولا حاجتا من حوائج الدنیا والآخرة الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارا کوئی گناہ مت چھوڑیے جس کو آپ بخش نہ دیں، نہ کوئی تشویش جس کو آپ دور نہ فرما دیں، نہ کوئی قرضہ جس کو آپ ادا نہ فرما دیں، نہ کوئی حاجت دنیا اور آخرت کی حاجتوں میں سے جس کو آپ پورا نہ فرما دیں، یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا نسألک خیر المسألہ وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیات وخیر الممات۔ اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں بہترین سوال اور بہترین دعا اور بہترین کامیابی اور بہترین عمل اور بہترین ثواب اور بہترین زندگی اور بہترین موت۔ اللہم انا نسألک فواتح الخیر وخواتمہ وجوامعہ وأولہ وآخرہ وظاہرہ وباطنہ۔
اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں خیر کی ابتدائیں، خیر کی انتہائیں، خیر کی جامع چیزیں، خیر کا اول، خیر کا آخر، خیر کا ظاہر، خیر کا باطن۔ اللہم انی اسألک خیر ما آتی و خیر ما افعل و خیر ما اعمل و خیر ما بطن و خیر ما ظہر، کہ اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں اپنے ہر اس کام میں جس کو میں اپنے اعضاء سے کروں یا دل سے کروں، اس کی بھی خیر جو چھپی ہوئی ہے اور جو علانیہ ہے۔ تو ہر قسم کے صیغے اور گرامر، عربی پڑھنے کا مقصد ہے خشوع کا بڑھنا، اور یہ تمام الفاظ کو آدمی بلا تکلف پڑھ لینا، یہ ہے مقصد عربی پڑھنے کا۔ فنکشنل بیسڈ لرننگ ہو، ہر چیز کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیتیں اور درود شریف اور دعائیہ کلمات اور تسبیح اور استغفار فر آدمی پڑھ لے اور آسانی سے یاد ہو جائیں۔ ہمارے دوست اور اس حلقے کے شرکاء میں سے ایک شبیر بھائی ہیں، ان کی والدہ، ان کا طاہر انیسہ بیگم، ان کا انتقال ہو گیا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس عطا فرمائیں، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیں، اور تمام لواحقین رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرمائیں اور درجات عالیہ بلند فرمائیں، آخرت کی منزلیں آسان فرمائیں، قبر، حشر، صراط اور روز محشر اور جنت الفردوس میں تمام ان کے لواحقین کو اکٹھا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعملا صالحا متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور۔ یا اللہ، یا رحمان، یا کریم، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا بدیع السماوات والارض، یا سمیع الدعاء، یا حنان، یا منان، اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری تمام صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یہ تمام حاضرین مجلس، یہ ہماری بہنیں، مائیں اور ہمارے بزرگ اور دوست، ان کے گھروں میں جو جو حاجات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اے اللہ غیب سے سب کو آسان رزق اور سکون اور خوشیاں، کرامتیں عطا فرمائیے، صحت اور شفا عطا فرمائیے، سب کی مشکلات کو دور فرمائیے، آسان رزق عطا فرمائیے۔ ہمارا وقت اور توجہ اور صلاحیت تزکیہ نفس میں، خدمت خلق میں، دعوت و تبلیغ میں، غیروں کو دین سکھانے میں، نشر و اشاعت میں، نیکیوں کو پھیلانے میں صبح و شام لگے۔ اور یا اللہ ہماری جو زندگی کی ضروریات ہیں، امن اور سلامتی اور عافیت اور رزق اور شفا، وہ ہمیں اپنے خزانے سے عطا فرما دیجیے، تاکہ ہمارا وقت نیک کاموں کے لیے فارغ ہو۔ برکتیں اور کرامتیں عطا فرمائیے، دشمنوں اور شیاطین سے حفاظت عطا فرمائیے۔ ہم سب کو شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیے، اولیاء صدیقین میں شامل فرمائیے۔ درود شریف کے جو فضائل و کرامتیں پڑھی گئیں، اس کا ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرمائیے۔ تمام عالم میں، کائنات میں جو دعائیں ہو رہی ہیں اور جو درود شریف پڑھے جا رہے ہیں، اے اللہ وہ ہماری طرف سے بھی قبول فرمائیے۔
جہاں جہاں رحمتیں اترتی ہیں، حرمین شریفین میں، رمضان اور حج میں، رات کے آخری پہر میں، اللہ کے راستے میں، علم اور ذکر کی مجالس میں، اے اللہ ہم سب محتاج ہیں وہ رحمتیں، کرامتیں ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ جو بچے اور بچیاں اور خواتین و حضرات علم دین پڑھ رہے ہیں، مبارک حدیثیں پڑھ رہے ہیں اور قرآن پاک کی تفاسیر اور علوم دین حاصل کر رہے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو نور سے بھر دیجیے، برکتیں، کرامتیں عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين۔ سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔